ریلیف ملے گا یا بجٹ ٹیکسز کا بوجھ پڑے گا؟ آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ کچھ دیر بعد پیش کیا جائے گا۔ بجٹ کا حجم 17,500 سے 18,000 ارب روپے ہونے کا تخمینہ۔ ایف بی آر کا نیا ٹیکس ہدف 15,264 ارب مقرر کرنے کی تجویز۔ نئے بجٹ میں 5.3 سے 5.4 ٹریلین روپے مالی خسارے کا تخمینہ۔ ذرائع کے مطابق وفاق اور صوبے 1100 ارب روپے کے ٹیکس اقدامات لیں گے۔ بجٹ دستاویزات پارلیمنٹ ہاؤس پہنچا دی گئیں، فل پروف سیکیورٹی انتظامات۔ بجٹ سے قبل وفاقی کابینہ کا اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف نے بجٹ کی منظوری دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے متحدہ قومی موومنٹ کے وفد کی ملاقات۔ بجٹ تقریر سے قبل ایم کیو ایم نے مطالبات پیش کر دیے۔ ذرائع کے مطابق وفد کی قیادت ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کی۔ ایم کیو ایم کے وفد نے بلدیاتی نظام سے متعلق آئینی ترمیم کا معاملہ اٹھایا۔ کامران ٹیسوری کو دوبارہ گورنر سندھ بنانے کا مطالبہ دہرایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بجٹ بارے ٹویٹ، ایکس پر الحمدللہ کا پیغام۔ لکھا، بجٹ بہت محنت اور خلوص سے تیار کیا گیا، پاکستان کی عظیم قوم کی فلاح و بہبود اولین ترجیح۔ ٹیکس اقدامات پر غور، پیٹرولیم لیوی کی وصولی کے ہدف میں اضافے کی سفارش، بعض سبسڈیز میں کمی کیے جانے کا امکان، ایکسپورٹرز پراپرٹی سیکٹر تنخواہ دار طبقے کے لیے مراعات کی سفارش، آئی ٹی شعبے کے لیے ٹیکس سہولتیں برقرار رکھنے کی تجاویز۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ کے لیے 4,264 ارب روپے کے فنڈز تجویز۔ وفاق کے لیے 1,126 ارب، صوبوں کے لیے 3,138 ارب روپے مختص کرنے کی سفارش۔ نئے مالی سال میں حکومت کا سب سے بڑا منصوبہ معاشی ترقی کا پلان، پنجاب ویلتھ فنڈز کے قیام کے لیے 700 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ ایکولائزیشن پروگرام پر 15 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ نئے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف، ٹیکس سلیبسز 6 سے بڑھا کر 8 کرنے کی تجویز۔ سالانہ 12 سے 32 لاکھ روپے آمدن والوں کے لیے ٹیکس شرح میں کمی کی تجویز۔ سالانہ 1 کروڑ یا زائد آمدن کی صورت میں 10% سرچارج ختم کرنے کی تجویز۔ 35% انکم ٹیکس شرح میں کمی کے لیے بھی ورکنگ۔ ایکسپورٹرز پر عائد 1% ایڈوانس ٹیکس ختم کرنے کی تیاریاں۔ ملک میں معاشی ترقی، اسٹیٹ بینک کے ذخائر 2.9 ارب ڈالر سے بڑھ کر 17.1 ارب ڈالر تک پہنچ گئے۔ مالیاتی خسارہ 8% سے کم ہو کر 7% پر آ گیا۔ ترسیلات زر 27 ارب ڈالر سے بڑھ کر 38.1 ارب ڈالر تک پہنچ گئی۔ زر مبادلہ 3.25 ماہ کی درآمدات تک کے لیے بڑھ گیا۔ ملکی قرضوں کا حجم ڈی جی پی کے 75% سے کم ہو کر 68.5% رہ گیا۔ منفی 1.3% سے بڑھ کر 2.3% پر۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے ملک میں 75 سال سے جو حکمران آ رہے ہیں وہ دعوے تو بہت کرتے ہیں لیکن کبھی بھی عوام دوست بجٹ پیش نہیں کر سکے ہیں۔ ہر طرف جنگ چھڑی ہوئی ہے، دفاع کے لیے کافی بجٹ رکھا جائے گا تو مہنگائی ہوگی۔ شہریوں کی حکومت سے عوام دوست بجٹ پیش کرنے کی اپیل، کہا بجلی اور گیس کی قیمتوں میں کمی ہونی چاہیے، مہنگائی کو کنٹرول کرنے والے اقدامات کا اعلان ہونا چاہیے، غریب طبقے کے لیے خصوصی اسکیمیں متعارف کرائی جائیں۔ ڈیجیٹل اثاثہ جات اور ٹوکنائزڈ معیشت کا نیا دور، پاکستان ورچوئل اثاثہ ریگولیٹری اتھارٹی قائم کر دی۔ اسٹیٹ بینک نے بینکنگ سہولت اور ریگولیٹری سینڈ باکس کا آغاز کیا۔ پاکستان میں کرپٹو صارفین 4 کروڑ سے زائد اور سالانہ لین دین 300 ارب ڈالر سے زائد ہے۔ اصلاحات کا مقصد سرمایہ کاری کو آسان بنانا اور مالی سہولیات تک رسائی بڑھانا ہے۔ شہریوں کے لیے مفت سفر کی موجیں ختم، حکومت پنجاب نے پبلک ٹرانسپورٹ میں مفت سفری سہولت ختم کر دی۔ کل سے مسافروں سے دوبارہ کرایہ وصول کیا جائے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے پر حکومت پنجاب نے عوام کو ریلیف دیا تھا۔ اورنج لائن، میٹرو اور اسپیڈو بس پر سفر مفت تھا۔ کرایے کا دوبارہ سے اطلاق لاہور، راولپنڈی اور ملتان تینوں شہروں کی ٹرانسپورٹ پر ہوگا۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کا پورا منحل، دستاویزات تیار، ایران کے ساتھ معاہدہ جلد متوقع، تفصیلات کچھ دنوں میں سامنے آ جائیں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صحافیوں سے گفتگو۔
کہا ایرانی سپریم لیڈر معاہدے پر راضی ہیں، معاہدے پر دستخط کی تقریب میں شرکت نہیں کر سکوں گا، میری طرف سے جے ڈی وینس آئیں گے۔ ٹرمپ ایک بار پھر پاکستان فیلڈ مارشل کے معترف عظیم شخصیت قرار دے دیا۔ امریکی صدر کے معاہدے بارے دعووں کی تردید۔ پاسداران انقلاب کے مطابق ایرانی حکام نے ٹرمپ کے دعووں کا ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔ جنگ کے آغاز کے اب تک ٹرمپ نے متعدد بار متضاد بیانات دیے، خبردار کیا کہ امریکہ نے دوبارہ ایران پر حملے کیے تو پہلے سے سخت رد عمل دیا جائے گا، جنگ کی آگ مزید پھیلے گی اور خطے میں عدم تحفظ کی وجہ بنے گی۔ شہداء کے اہل خانہ سے اظہار یکجہتی، پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع۔ قرارداد چیف وپ نون لیگ رانا محمد ارشد نے جمع کروائی۔ متن کے مطابق ایوان افواج پاکستان کے بہادر جوانوں اور مظفر آباد ہیلی کاپٹر واقعے میں شہید جوانوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتا ہے۔ ایوان شہداء کے بلند درجات، مغفرت، جنت میں اعلی مقام کے لیے دعا گو، ملک دفاع، امن و استحکام کے لیے شہداء کی بے مثال خدمات کو سراہتا ہے۔ مظفر گڑھ میں ایل پی جی کی سپلائی بند، قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ۔ 3 روز کے دوران قیمت میں 1000 روپے تک کا اضافہ، فی کلو قیمت 560 روپے، کمرشل سلنڈر 24,200 روپے کا ہو گیا۔ ادھر دنیا پور کے نواحی علاقہ اڈا ذخیرہ میں گیس سے 600 روپے کلو۔ گرمی سے ستائش شہریوں کے لیے اچھی خبر، لاہور سمیت پنجاب کے دیگر علاقوں میں آج بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق تیز ہوا اور بارش سے درجہ حرارت میں کمی، موسم خوشگوار ہوگا۔ سب سے زیادہ درجہ حرارت رحیم یار خان میں 39 ڈگری ریکارڈ۔ معصوم ہاتھوں میں قلم کتاب نہ کہ مزدوری کے اوزار، کم عمری میں مشقت کے خاتمے کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں 1 کروڑ بچے اسکول جانے کی بجائے کام کی جگہ پر جاتے ہیں۔ ای لائبریری، اسپورٹس کمپلیکس سرگودھا میں آگاہی سیمینار۔